کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جو عبادت کرنے کے لائق ہے، اور عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو بڑی عظمت والی اور قدرت والی ہو، اور وہ عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ یا پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، پکارنے کے چند مقصد ہوتے ہیں یہاں، یا غافل لوگوں کی غفلت دور کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور غائبوں کو حاضر کرنے کے لیے بھی، اور عطاب کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ناس کے لغوی معنی ہیں بھولنے والے، کہ اے بھول جانے والو ہماری طرف آ جاؤ۔ یہاں ناس سے تمام انسانوں سے خطاب ہے، یعنی کافر، مومن اور منافق وغیرہ سب سے خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اس خطاب میں شامل ہیں۔ اور کیونکہ اس خطاب میں تمام انسان شامل ہیں، اس لیے ہر ایک کے لیے عبادت کے معنی بھی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ کافروں کے لیے یہ ہوں گے کہ اے کافرو عبادت کرو، یعنی ایمان لے آؤ۔ منافقوں کے لیے ہوں گے کہ اے منافقو عبادت کرو، یعنی مخلص بن جاؤ۔ گناہگاروں کے لیے ہوں گے کہ اے گناہگارو عبادت کرو، یعنی نمازی بن جاؤ۔ بخیلوں کے لیے ہوں گے کہ اے بخیلو عبادت کرو، یعنی زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ۔ ربکم الذی، اپنے پروردگار کی وہ ذات پاک جس نے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو۔ حق تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے رب اس لیے فرمایا گیا کہ سننے والوں کو عبادت کا شوق پیدا ہو، یعنی تم اپنے خدا کی عبادت کرو، کیونکہ وہ تمہارا رب، تمہارا پالنے والا ہے۔ خلقکم میں بھی حق تعالیٰ کی ربوبیت کا ہی ذکر ہے۔ خلق کے معنی ہے نیستی سے ہستی میں لانا، جو صرف خدا ہی کا کام ہے۔ والذین، اور ان کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے۔ اس جملے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور تم سے پہلی امتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، یا یہ کہ تمہارے باپ داداؤں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، یعنی وہ تمہارا قدیمی محسن ہے اور تم اس کے قدیمی غلام ہو، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بنو، یعنی اے لوگو تم رب کی عبادت اس امید پر کرو کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی نہ تو عبادت دنیاوی لالچ سے کرو، اور نہ ہی خدا سے نا امید ہو کر کرو، اور نہ ہی رب سے بے خوف ہو کر کرو، کیونکہ مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگار مرتے وقت پہ ایمان ہو جاتے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ رب کی عبادت کیے جاؤ اور رب سے ڈرے جاؤ۔ تتقون تقوی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے عذاب الہی سے بچ جانا، پرہیزگار ہو جانا، اور دل میں پرہیزگاری کا نور پیدا ہو جانا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو کہ شاید تم عذاب سے بچ جاؤ، یا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا شاید تمہارے دل میں پرہیزگاری کا نور جلوہ گر ہو جائے۔ خیال رہے کہ عبادت تقوی کی ابتدا ہے، اور تقوی اصل مقصد ہے، یا عبادت ایک راستہ ہے اور پرہیزگاری اس راستے کی منزل ہے، لہٰذا راستہ طے کیے جاؤ، شاید کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، یا اپنے ظاہری جسم کو عبادت کے زیور سے آراستہ کیے جاؤ کہ شاید تمہیں نور قلبی میسر ہو جائے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جو عبادت کرنے کے لائق ہے، اور عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو بڑی عظمت والی اور قدرت والی ہو، اور وہ عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، اور عبادت بھی اس امید پر کرو کہ تم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تقوی کا انعام مل جائے۔ اگر تم عبادت کے ذریعے اپنے رب سے تعلق پیدا کر لو گے تو ضرور رب کی رحمت تمہاری دستگیری کرے گی اور تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اور کیونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارا، تاکہ پکارنے کی لذت سے انسان عبادت کی مشقتوں کو بھول جائے اور سمجھ جائے کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے رب نے ہم کو پکار لیا۔ اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور رب نے ایسے پکارا کہ اے بھولنے والے انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے، مگر ہم تمہیں نہ بھولے۔ اب بھی وقت ہے تم اپنے اس رب کی عبادت کر لو اور اپنی بندگی کو اس حد تک ظاہر کرو کہ تمہیں متقی کا خطاب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔